السلام علیکم گائز. تو آج اپنے ناول کی قسط نمبر جو ہے 4 سٹارٹ کرتے ہیں. قسط نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ آج ہماری اس قسط کے اندر کیا ہونے والے ہے. کیا بات ہے, وہ بڑی خوش لگ رہی ہے. کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سبزی کاٹتی نور کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ عام طرح کی نسبت آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی. اس نے کوئی خاص کوکنگ نہیں آتی تھی. کچن میں وہ کچھ پکانے صرف جب آتی تھی جب اسے اسرین کے لیے کچھ بنانا ہوتا یا جنت اور سلار کا کوئی فرمائش کر دیتے. خوشی کی تو بات ہے, سلار اسفند آ رہا ہے. اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں بھیگی آنکھوں سے کہا. اسے بنا دیکھے ہی نور کا یہ حال ہو رہا تھا. وہ سامنے آ جاتا تو پھر شاید نور نے خوشی سے رو رو کر طلاق تیار کر لینا تھا. اتنے عرصے میں پہلی بار واپس آ رہا تھا, اور وہ بھی اپنی ماں کی ضد پر, کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی یہ شادیاں وہ مس کرے. اسے واپس بلانے کے لیے نور نے اس کی کتنی محنتیں کی تھی, یہ صرف وہی جانتی تھی. اسفند سے اتنے وقت میں اس نے صرف فون کال پر بات کی تھی. ویڈیو کال پر بھی وہ اس وقت بہت مشکل سے بات کر پاتی تھی. وہ بے چین تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے, اور بلاخر اس کی ممتا کی تڑپ ختم ہونے والی تھی, کیونکہ اسفند یار آنے والا تھا. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے, پر آنے میں کوئی خاص وجہ, بس آ رہے ہیں. گھر میں 3 شادیاں ہونے والی ہیں, اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی. نور کی بات سن کر وہ چمکا. حرم کی شادی سے تو وہ اچھے سے واقف تھا. یقیناً دوسری شادی منت اور ازمیر کی ہی ہونی تھی, پر یہ تیسری شادی کس کی ہو رہی ہے؟ ازمیر لالا اور حرم آپ کے علاوہ تیسری شادی والا کس کی ہو رہی ہے پپو؟ سلار, تم کب سے گھر کے معاملات میں اتنی بے خبری دکھانے لگ گئے ہو؟ خیر بتا دیتی ہوں, تیسری شادی جنت کی ہو رہی ہے. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یا تو نور نے کچھ غلط کہا ہے یا پھر اس نے کچھ غلط سن لیا ہے. تیسری شادی جنت کی ہو رہی ہے. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یا تو نور نے کچھ غلط سنی. جنت کی کس کے ساتھ؟ اس کے سر ہے نا زویانو جنت کو پسند کرتے تھے. اس لیے رشتہ بھیج دیا. سب کچھ اچھا لگا تو عالم چاچو نے ہاں کہہ دیا, اور بس پھر ان سب کا ایک ہی دن نکاح بھی رکھ لیا. ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کے دماغ کو ہتھوڑے سے مار رہا تھا. اتنی بڑی بات سے وہ لا علم کیسے رہ سکتا تھا؟ جنت کہاں ہے؟ وہ تو آج صبح ہی گاؤں جا چکی ہے. اس کی بات سن کر اپنے سر ہلا کر تیز سے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوگی. منت کے ساتھ بیٹھتے اس وقت وہ نکاح کا جوڑا دیکھ رہی تھی. ہر سوٹ دیکھتے ہی من کا اس پر دل آ جاتا, جبکہ اعضا کا منہ بن جاتا, کیونکہ اسے ابھی تک ایسا کوئی سوٹ نہیں ملا تھا جسے وہ اپنی بہو کو پہنا سکتی. آپ صاحب کہنا کہ آپ کو آن لائن آرڈر نہیں کرنا. تم جانتی ہو منت, مجھے آن لائن آرڈر کی ہوئی چیزیں کبھی پسند نہیں آتی. مجھے چیزیں صرف وہی پسند آتی ہیں جو میں خود اچھے سے اپنے سامنے دیکھ کر خریدتی ہوں. یہ بھی آپ کے سامنے ہی تو ہے. ایسے موبائل اعضا کے سامنے کیا, اور اس کے بعد کا اس سے پہلے اعضا کا جواب دیتی. باہر سے آتی ملازموں کو دیکھ کر وہ دونوں ہی اس کی طرف دیکھنے گئی. اعضا بی بی و آئزل بی بی بظاہر وہ ہوش پڑی ہیں. یا خدا خیر, منت جا کر بابا سائیں کو بلا کر لاؤ. منت سے کہتی باہر کی طرف بھاگی. اس کی بات سنتے ہی منت خود اسیم کے کمرے کی طرف بھاگی, کیونکہ حویلی میں اس وقت صرف وہی مرد موجود تھا, اور وہ سب تو ایسے معاملوں میں ویسے ہی گھبرا جاتی تھی. ایک ماہم اور آئرہ تھی جو گھبرانے کے بجائے مسئلے کا حل ڈھونڈتی تھی. شام میں کیا سوچ رہی تھی؟ کیسا ہر وقت اس سے چھوٹے سے دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچتی ہی رہتی ہو. کیوں اتنا زور ڈالتی ہو اپنی ننھی سی جان پر؟ اسی کہنے پر کسوا نے منہ بنا کر اسے دیکھا. مجھ سے پوچھے نہ کہ میں کیا سوچ رہی تھی. اسیم کی وجہ سے وہ آج بھی پہلے جیسی ہی تھی, جس کے پاس عقل کی کمی اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا ڈھیر تھا. اس کے بالوں پر ہلکی ہلکی سفید چیدی چھا گئی تھی, جسے دیکھ کر اسیم ہمیشہ یہ کہتا تھا کسوا نے یہ بال دھوپ میں ہی سفید کیے ہیں, اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہمیشہ چڑھ جاتی. کیا سوچ رہی ہو؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ بچوں کی نکاح والے دن ہم اپنی شادی کا جوڑا پہن لوں. کیسا؟ ایسے کہنے میں کمرے میں اسیم کا کہہ گونجا. اس میں بلا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اگر تمہاری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم ہے کہ وہ باری سوٹ پہن سکتی ہو تو ضرور پہنو. مجھے بات ہی نہیں کرنی. اب کسی کہتے وہ اٹھ کر جانے لگی, جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسیم نے اسے اپنے قریب بٹھایا. ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہا تھا. اس نے ہنستے ہوئے کسا کے گال پر ہلکے سے اپنے لب رکھے. جب دروازہ زور زور سے بجنے لگا, اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا جہاں منت پریشان کھڑی تھی. شامیر کو اس بارے میں نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے. اس وقت سنجیدے سے بیٹھ کھانا کھاتی آئزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اگر وہ چند گھنٹے کھانا نہیں کھاتی تھی تو اس کا بی پی لو ہو جاتا تھا, اور آج بھی یہ ایسے ہوا تھا. ماہم کے لاکھ بار کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا, کیوں وہ کھانا صرف حیات کے ہاتھ سے کھاتی تھی. کسی اور کے ہاتھ سے کھانا وہ بہت مشکل سے کھاتی تھی. اس کے ہوش میں آتی ہے ماہم نے جو پہلے کام کیا تھا وہ اسے کھانا کھلانا, لیکن اس بار اس نے تھوڑی سختی دکھائی تھی, جس کی وجہ سے وہ منہ بنا کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی. ویسے کھانا دیکھ وہ بس سوچ کر رہے گی, اگر یہ تھوڑی سی سختی پر دکھاتی تھی تو کم از کم آئزل بے ہوش تو نہیں ہوتی. اب بے فکر تھی تو اس بات کی کہ جب شامیر کو اس کے بے ہوش ہونے کا پتہ چلے گا تو کیا کریں گے,
کیونکہ آئزل کو اس کی ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا تھا۔ غلطی میری ہے، مجھے دھیان دینا چاہیے تھا۔ اسیم کی بات سن کر اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک اور نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا، جو اپنی ڈول کو سینے سے لگائے اب شرافت سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے کھا لیتی تھی، لیکن گھر والوں اس کی یہ عادت بگاڑ چکے تھے۔ نہیں ماں، تمہاری غلطی نہیں ہے، خود کو بلیم مت دو، ہم سب بھی تو یہی تھے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پر آئزل کے قریب جا کر بیٹھ کے اور اس کے بیٹھتے ہی نوالا چباتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میرا چندہ، تم نے تو ہم سب کو پریشان کر دیا تھا، سوری۔ کوئی بات نہیں، بس آئندہ اس طرح مت کرنا، اگر تم نے کھانا نہیں کھاؤ گی نا تو پھر اسٹرانگ کیسے بنو گی؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ اسیم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ گھر میں داخل ہوتی ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے بیگ صوفے پر رکھے اور وہیں بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا اب آئزل بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئے گی اور ہمیشہ کی طرح پوچھے گی کہ اس کے لیے کیا لایا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اپنا جملہ دہرایا جو شامیر کے گھر آتے ہی اس نے سننے کو ملتا تھا۔ میرے لیے کیا لائے بابا؟ اس نے وہیں رکھے 2 بیگ اٹھا کر آئزل کی گود میں رکھ دی، جسے دیکھتے وہ بیگ میں سے ایک ایک چیز نکال کر دیکھنے لگی۔ لو، میری بیٹی نے آج کیا کیا؟ آج میں گر گئی۔ اسے کہنے پر شامیر کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھی حیات نے بھی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے گری تم؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میری آنکھوں کے آگے بار بار بلیک اسکرین آنے لگی اور پھر میں گر گئی، اور جب میں اٹھی تو میں کمرے میں تھی۔ اپنی بات کہتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں نے پوچھا کہ میں کمرے میں کیسے آئی تو بڑی ماما نے کہا تمہارا پرنس تمہیں کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاں ایسے ہی ہوا تھا، اب تم کمرے میں جاؤ، اپنی چیزیں دیکھو۔ سامان واپس بیگ میں ڈال کے اس نے آئزل کو بیگ تھمایا اور اسے کمرے کی طرف بھیج کر ماہم کو آواز دینے لگا، جو چند سیکنڈ بعد ہی وہاں پر تھی۔ تم لوگ کب آئے؟ آئزل بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ شامیر کی بات سنتے ہی اس نے گہرا سانس ہار کیا۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ حیات کے ہاتھ سے ہی کھانا کھائے گی، بس تو بس۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ چیخ اٹھا اور اس کی چیخنا سنتے ہی باقی افراد بھی کمرے سے نکل آئے۔ تو بس تم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ماہم؟ میں تمہیں تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کے گیا تھا اسے۔ اب اس وقت گھر پر صرف خواتین موجود تھی، کیونکہ اسیم بھی کچھ دیر پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ اس بات پر ماہم نے شکر بڑا سانس لیا، ورنہ گھر کا کوئی مرد اور خاص طور پر ساحر اسے ماہم کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرتے دیکھ لیتا تو ایک الگ فساد پھیل جاتا۔ شامیر، تمیز سے بات کرو۔ اس کا لہجہ دیکھ کر آئرہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی، لیکن اس وقت کسی کو سننے سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا بڑی ماما، جب میں نے ماہم سے کہا تھا کہ آئزل کا خیال رکھنا ہے تو کیوں اتنی لاپرواہی دکھائے گی؟ اس کا لہجہ تیز تھا۔ آئزل بھی ایک انسان ہے شامیر، کوئی بے جان کھلونا نہیں ہے، اسے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے، چوٹ اسے بھی لگ سکتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ آئرل کی بات کا بنا کوئی جواب دیے اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ تو پہلے ہی اس کی چیخ پکار سن رہی تھی، اسے بکانے پر جلدی سے بھاگ کر وہاں آ گئی۔ کھانا لے کر آؤ شامیر، میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے۔ اس نے ماہم کی بات جیسے سنی ہی نہیں۔ تمہیں سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جا کر کھانا لے کے آؤ۔ اس کے چلانے پر اپنا سر ہلا کر جلدی سے کچن میں بھاگی اور اس کے جاتے ہی وہ خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نینا پہ شامیر کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ نہیں حیات، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اور اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ میں نہیں چاہتی یہ بات کسی کو بھی پتہ چلے۔ ایک بات کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئی اور اسے جاتے ہی باقی سب بھی وہاں سے چلے گئے، بس ایک کسا تھی جو وہیں بیٹھ گئی۔ شامیر کا رویہ آج اسے حیرت میں ڈال چکا تھا۔ وہ آئزل کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا، پر بدتمیزی تو اس نے آج تک کسی سے نہیں کی تھی۔ اس کا شرارتی سا بیٹا ان گزرے سالوں میں کتنا بدل گیا تھا۔ اس وقت دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ ساحر کو اس بات کا علم نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو اتنی آرام سے نہیں چھوڑنے والا تھا، پھر چاہے سامنے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ماہر میں سے پہلے ہی کھانا کھلا چکی تھی، اس لیے شامیر کی ضد پر اس نے صرف چند نوالے ہی کھائے تھے، جس کے بعد وہ اب باہر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھی اور خود وہ کمرے میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اپنے رویے کا احساس اسے اب ہو رہا تھا، اسے ماہم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گھر کے سب فرد بھی آئزل میں جان بستی تھی، اور یہ بات تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ ماہم نے کبھی منت اور آئزل میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا۔ پھر وہ کیسے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر گیا؟ اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی، اور جب تک اس نے ماہم سے معذرت نہیں کر لینی تھی تب تک یہ شرمندگی ختم نہیں ہونی تھی۔ اسے سوچوں سے کمرے میں داخل ہوتے سلار نے نکالا، جسے دیکھتے وہ کافی حیران ہوا۔ اس طرح اچانک وہ کبھی آتا جو نہیں تھا۔ سلار، کیسے آنا ہوا؟ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ بابا صحیح، ہاں کہو، مجھے شادی کرنی ہے۔ شامیر کو لگا کہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کا سنجیدہ لہجہ دیکھ کر اس نے اپنی سوچ رد کر دی اور مذاق نہیں کر رہا تھا۔ سلار، یہ پڑھائی کی عمر ہے، پڑھائی کرو، جب شادی کی عمر ہوگی تمہاری شادی بھی ہو جائے گی۔ بابا صحیح، میں نے کہا مجھے شادی کرنی ہے تو مطلب کرنی ہے۔ اس کا ضدی انداز دیکھ کر شامیر گہرا سانس لے کر گیا۔ وہ ضدی انسان جب اپنی ضد پہ آتا تھا تو اپنی باپ کی بھی نہیں سنتا تھا۔ کس سے کرنی ہے تمہیں شادی؟ کسی کو پسند کرتے ہو تم؟ ہاں، جنت کو پسند کرتا ہوں۔ کون جنت؟
जन्नत, शाह दादा साईं की बेटी, कौन कोई बम था जो इसने इस वक्त शामिर के सर पे गिराया था? दिमाग ठीक है तुम्हारी, क्या बकवास कर रहे हो? बात समझ आती है गुस्से से चीखा। अगर बकवास है तो बकवास ही सही, पर हकीकत है कि जन्नत मेरी मोहब्बत है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इससे मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। फिलहाल मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, मजीद मत खराब करो। अपनी ये शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा, मैं नहीं चाहता मेरा हाथ उठ जाए। इसके गुस्से से कहने पर वो खुद भी अपने गुस्सा जब्त करते वहां से चला गया। वो शामिर से बात करने आया था अपने और जन्नत के बारे में, और शामिर का जवाब इससे अच्छे से मिल चुका था। घर में दाखिल होती ही इसकी नज़र खेलते शेरोज पर की, जिसे देखते हुए हंसते हुए इसी करीब जाकर बैठ गया और हाथ में पकड़े बैग में से खिलौना निकाल के इसके सामने रख दिए। देखो शेरोज, मैं अब जा रहा हूँ गाँव, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। इसे अपनी गोद में उठाकर वो खिलौने खोल कर इसके दिल खाने लगा, जिसे वो बड़े ही इश्तियाक से गौरता अपने छोटे छोटे हाथों से उठाने की कोशिश कर रहा था। मिस करोगे ना तुम मुझे? इसने शरोज का गाल से हिलाते हुए पूछा, जिस पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसकी खिलखिलाहट सुनकर पीछे खड़ी मेरे भी हंस पड़ी। बीजान के बाद अलमीर वो वाहिद इंसान था जिसके बाद शरस को छोड़कर वो बेफिक्र हो जाती थी। मीरब की हंसने की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा, जहाँ वह थोड़े फासले पर खड़ी थी। ब्लू कलर के पैरों को छूता सिंपल फ्राक बेनिवत सादगी में भी अलमीर के दिल में हलचल मचा रही थी। वहाँ की खड़ी है, मीरब यहाँ जाओ। आप ये सब क्यों लेकर आए हैं अलमीर? क्यों, तुम्हें कोई मसला है? और है भी तो अपने तक ही महदूद रखो, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें शरोज के लिए लेके आया हूँ। इसने गहरी नज़र से मेरे की तरफ देखते हुए कहा, जो मुस्कुराते हुए खेलते शरोज को दिख रही थी। वहाँ जाकर ये दिन वो मेरे के बगैर कैसे गुजारता इसे नहीं पता था, पर एक फैसला कर चुका था, शादी होते ही वो मेरे को अपनी जिंदगी में शामिल करने का इरादा रखता था। घर में दाखिल होते हुए सीधे अपने कमरे के अपना आरामदेह सूट निकालने लगा। जब सलार कमरे में दाखिल हुआ, मुझे जन्नत से शादी करनी है। कमरे दाखिल होते ही बिना कुछ किए वो सीधे मध्य पे आया, जबकि इसकी बात सुनकर आलम के चेहरे पर पहले ना समझी फिर गुस्से तासर आए। सलार, तुम होश में हो? पूरे होश हो हवास में कह रहा हूँ दादा साईं। रिश्तों को एहतराम खत्म कर चुके हैं, तुम जानते नहीं हो जन्नत से तुम्हारा क्या रिश्ता है। इसके सामने खड़े होकर आलम ने संजीदगी से पूछा, शायद इसकी यही बात सलार को शर्मिंदा कर दे। जन्नत आपकी बेटी है और मेरे वालिद की कज़न। मेरा इनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी वजह से मेरे इनसे निकाह नहीं हो सकता। वो बेयकीनी से अपने सामने खड़े सलार को देख रहा था, जिसने आज तक कभी इसके सामने नज़र उठाकर बात नहीं की थी, और आज इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। सलार, तुम इस वक्त जज्बात के आकर ये बात कह रहे हो, इसलिए बेहतर यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूं जिसका बाद में मुझे पछतावा हो। आप मेरी जान भी ले लेना दादा साईं, मैं तब भी अपने कहे से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा सलार, पर अपनी जान तुम्हें दूंगा भी नहीं। देख लेते हैं फिर आगे क्या होता है। मैं भी सलार शाह हूँ, अपनी जिद से पीछे तो मैं नहीं हटता। इसने पहली बार आलम के साथ इस लहजे में बात की थी, जिसका इसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इस जहन पर इस वक्त सिर्फ जन्नत सवार थी और इसे हासिल करने का जुनून इसे सब कुछ बुला चुका था। किचन में खड़ी इस वक्त मन की फरमाइश पर पैनकेक्स बना रही थी। शादी वाला घर था, हजारों काम थे, लेकिन इस लड़की की फरमाइशें खत्म नहीं होती थी। अब तो माहीन से भी डांट भी नहीं सकती थी, क्योंकि ज़रा सी डांट पर इसका रोना शुरू हो जाता था कि कुछ दिनों में इसकी शादी है, इसलिए इसकी हालत पर रहम किया जाए। और उसकी बात सुनकर माहीन बस यही सोचती कि रुसो होकर कौन से इसने मीलों दूर जाना है। 2-3 भाइयों में मेहंदी की रस्म एक साथ होनी थी, और फिर इससे अगले दिन दो दिन बाद निकाह का दिन रखा गया था। खुरम और मंद की निकाह की रुखसती भी होनी थी, जबकि जन्नत सिर्फ निकाह होना था और रुखसती इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होनी थी। आलम का कहना था कि इन दोनों की रुखसती भी जन्नत के साथ ही कर दी जाए, लेकिन जरियाम खुद खुरम की शादी कम वक्त में कर देना चाहता था, और अजमीर इतना शरीफ नहीं था कि अब भी सिर्फ निकाह करके बैठ जाता। माहम शामिर की बात सुनकर उसने चलते हाथ रोके मोड़कर इसने शामिर की तरफ देखा, जो शर्मिंदा सा वहाँ खड़ा था। क्या बात है शामिर? आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। औलाद के मामले में तो सब ही ऐसे फिक्रमंद हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था। शामिर, अब इस बात को भूल जाओ। ये बताओ कि हयात ने वहाँ जाकर तुम्हें कितना तंग किया? इसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा। वो बेचारी मुझे कभी तंग करती ही नहीं, हद तक वो तो शॉपिंग भी वही करती है जो मैं इसके लिए पसंद करता हूँ। इससे बातें कर कोई शायद अपना ध्यान बिटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब जब सलार की बातें ऐसी याद आ रही थी तब इस पर गुस्सा एक नई सिरे से आ रहा था। माहम के पूछने पर ऐसे आज शॉपिंग के दौरान हुई बातें बताने लगा और अपने हाथ को चलाती हुए काम करती शामिर की सारी बातें गौर से सुन रही थी। वो आलम से मिलने के कमरे में जा रही थी, लेकिन खुले दरवाजे के बायस आती सलार और आलम की आवाज़ें सुनकर अपनी जगह साख्त हुई। सलार इसके बारे में कुछ ऐसा सोचता होगा, इसे तो
پتہ ہی نہیں تھا، اس نے تو ہمیشہ اسے شامیر کی بیٹی کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ ان کی باتیں سن کر بنا کچھ کہے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب تھی۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ سلار کے سامنے جا کر اس کا چہرہ چھپڑوں سے لال کر دے، اور ایسا کرنے سے پیچھے بھی نہیں ہٹتی، کیونکہ بقول جنت کی سلار ہی اسی قابل ہے۔ اپنے کمرے سے نکل ہوتے ایسے اس قدم اٹھاتی سلار کمرے کی طرف بڑھی اور بنا ناک کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ غصے سے آنے والی شخصیت کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اسے بس اکیلے رہنا تھا، لیکن جنت کو دیکھتے ہی اس نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا۔ تم بابا سائیں سے کیا بکواس کر رہے تھے؟ کون سی بکواس؟ سلار میں ساری باتیں سن چکی ہیں، جب سن چکی ہیں تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑی ہوں میں تم سے، صرف 1 سال بڑی ہیں۔ یہ سب سوچنے سے پہلے کم از کم ہمارے رشتے کا خیال کر لیتے۔ کیا رشتے ہے ہمارا؟ ہاں، وہ چیخا۔ ہر کسی کے منہ سے یہ بات سن کر وہ تنگ نہ آ چکا تھا۔ سلار، تم میرے لیے ہمیشہ سے شامیر بھائی کے بیٹے ہی رہے ہو۔ میں تمہاری پھپھو ہوں، اگر سکی ہوتی تو میں مر کبھی ایسا نہ سوچتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا نکاح آرام سے ہو سکتے ہیں۔ بند کرو اپنی بکواس۔ اس نے چہلاتے ہوئے اسی ڈھیٹ انسان کو دیکھا۔ ہمارا کوئی نکاح نہیں ہو رہا، میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ میری شادی زویان سے ہونے والی ہے، اور میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سلار نے اس کے دونوں بازو کو اپنی سخت گرفت میں لے کے اسے دیوار سے لگایا۔ اس کی غصے سے سر ہوتی آنکھیں دیکھ جنت میں جیسے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ آپ ہمیشہ سے میری ہی تھی جنت، کوئی اور زویان نہ ہمارے درمیان آیا تھا نہ آئے گا۔ اگر اس نے آنا چاہا تھا تو میں بڑی خوشی سے اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دوں گا، لیکن آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ آپ صرف سلار شاہ کی ہیں۔ اس کے بازوؤں کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اوپر چھت کی طرف چلا گیا، کیونکہ روزانہ اس وقت میرال چھت پر ہی پائی جاتی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی اس کی نظر وہاں کھڑی میرال پہ گئی، جس کے بال اس کی پشت پر بکھر پڑے تھے اور تیز ہوا اس پر مزید بکھر رہی تھی۔ میرال! اس نے ہول سے وہاں کھڑی میرال کو پکارا، جو اس کی بات سن کر اپنی جگہ سے ساکت رہی۔ کیا اس سے مخاطب تھا؟ کیا وہ سچ میں یہاں آیا تھا یا اس کا وہم تھا؟ اس نے کوئی حرکت نہ کرتا دیکھ وہ خود آگے بڑھا، اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ تم سے کچھ کہنا تھا؟ کہے، میں سن رہی ہوں۔ اپنے تاثرات پر قابو پا کر اس نے جلدی سے کہا، جانتی نہ کچھ دنوں بعد منتو اور میری شادی ہونے والی ہے۔ اسی کہنے پر میرال نے ہولے سے اپنا سر ہلایا۔ تو کیا وہ یہ بات کہنے آیا تھا؟ میرال، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تم بھی اپنی زندگی خوشی سے جیو۔ میں خوش ہوں ازمیر۔ میرال، میں بچہ تو نہیں ہوں جو تمہاری نگاہوں کا پیغام نہیں پڑھ سکتا۔ میں یہ بات ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، پر کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگا میری بے روحی دیکھ کے تم خود پیچھے ہٹ جاؤ گی، لیکن تم نہیں ہٹی، اور اس لیے آج میں یہ بات کہنے آیا ہوں۔ میں اپنی زندگی اپنی من کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور چاہتا ہوں تم بھی ایسے ہی خوش رہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں، تو کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ میری خوشی تو آپ ہی ہیں ازمیر؟ وہ بھی کی آنکھوں سے اسے دیکھتے پہلی بار اعتراف کر رہی تھی۔ تمہاری خوشی میں نہیں ہوں، خدا گواہ ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح سمجھا، اور میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں وہ خوشیاں دکھائے جس کی تم حقدار ہو، پر تمہاری خوشی میں نہیں ہوں۔ آپ یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں ازمیر؟ کیا میں نے آپ سے کبھی کچھ کہا ہے؟ نہیں، پر تمہارا خود سے لاپرواہ رہنا مجھے برا لگتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرال، اپنی زندگی جیو، خوش رہو، اور مجھے اپنے دل سے نکال دو۔ اس کی بات سن کر وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا کسی کو دل سے نکالنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو وہ من کی اپنے دل سے کیوں نہیں نکال دیتا؟ لیکن یہ بات وہ اس سے کبھی پوچھ نہیں سکتی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ تم خوش رہو گی تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ تم دیکھنا، خدا تو تمہارے لیے مجھ سے کہیں زیادہ بہتر شخص رکھا ہوگا۔ میں تو مجھے صرف من کا تھا، اور جو تمہارے نصیب میں خدا نے لکھا وہ صرف تمہارا ہوگا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کتنے ہی آنسو میرال کی آنکھ سے بہہ نکلے۔ ایک آخری امید جو اس سے ملنے کی تھی وہ ابھی دم توڑ چکی تھی۔ امید کا دیا اب بجھ چکا تھا۔ سلار سارا سامان گاڑی میں رکھوا کر وہاں کھڑی ملازموں کو چند ہدایت دے کر احسان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد احسان نے گاڑی ایئرپورٹ کی جانب بڑھا دی۔ حویلی میں شادی کی وجہ سے وہ سب پاکستان جا رہے تھے۔ وسیط اپنی فیملی کے ساتھ پہلے ہی جا چکا تھا، لیکن اب دونوں جا رہے تھے جب ارتضیٰ بزنس میٹنگ کی وجہ سے 1 ہفتے کے لیے شکاگو گیا ہوا تھا۔ اس کی جانے پر حفظہ نے شکر سانس لی، کیونکہ اس وجہ سے ارتضیٰ حویلی کی شادی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اب بس وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ ساتھ خیریت سے حرم کی شادی ہو جائے۔ حرم ارتضیٰ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ لمحہ ضائع کی بنا حرم کو اس کی زندگی میں لے آتی، لیکن اس کی اختیار میں نہیں تھا۔ ویسے بھی حرم ارتضیٰ نصیب میں نہیں تھی، اگر ہوتی تو کیسے بھی کر کے وہ ارتضیٰ کو ہی ملتی، اور ارحان لاشاری کے نصیب میں تھی، تب ہی تو اس کا نصیب بننے جا رہی تھی۔
कम वक्त बाद शादी में सिर्फ इन्हीं लोगों को इनवाइट किया गया जो बेहद खास थे, लेकिन इसके बावजूद हवेली मेहमानों से भरी जा रही थी और ऐसी सलार की गैर मौजूदगी सबकी नज़र में आ रही थी। घर वाले तो उसकी गैर मौजूदगी की वजह जान चुके थे, लेकिन बाहर वालों को क्या वजह बताई जाती जो घर में 3 शादी होने के बावजूद घर से गायब था। इन सब को पूछने पर असीम ने इसकी पढ़ाई का जवाब बनाकर इन्हें खामोश करवा दिया, लेकिन पता नहीं इनकी ये खामोशी कब तक बरकरार रहनी थी। इसने हर बार जन्नत से बात की थी और इसके बाद से पता नहीं वो हवेली से निकलकर कहाँ चला गया। शमीर इसे कॉल कर कर थक चुका था, लेकिन वो डेट इसकी एक भी कॉल भी नहीं कर रहा था। इसने जन्नत का फ़ोन लेकर इसे कॉल मिलाई। इसे पता था हालात चाहे जैसे भी होते वो कभी भी जन्नत की कॉल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, और ऐसे ही हुआ। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। कहाँ हो तुम सलार? आपको क्या करना है? घर आओ फ़ौरन। जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाला। बच्चों वाली हरकतें बंद करो सलार। इसने दांत पीसते हुए कहा। बाबा साईं मेरी बात का जवाब दें। तुम्हारी बात का जवाब मैं दे चुका हूँ सलार। जन्नत तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है, जो आपको करना ही करें, और मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। अपनी बात कह के इसने गाल काट दी, जिस पर वो इश्तियाल को बेमुश्किल काबू करके कमरे से बाहर चले गए। वो तेज कदम उठाता हवेली से दाखिल हुआ। इसका सामान मुलाजिम कमरे में ले जा रहा था, जबकि वो खुद मुस्कुराते हवेली को दिख रहा था जो हर तरफ से सजाई रही थी। शाह हवेली मेरा वेलकम नहीं करोगी? इसने खुद से बड़बड़ाते हुए और अंदर की तरफ चला गया, जहाँ पूरा हाल खवातीन से भरा पड़ा था। लेकिन वो सारी घर की खवातीन थी, जिस पर वह शुक्र अदा करता अपनी अजीज जान हस्ती को ढूंढने लगा, जो इसको वहीं बैठी मिल गई। सुर रंग की फ्राक पहने वो मिशाल के साथ बातों में मसरूफ थी। खुशी इसके चेहरे से साफ दिख रही थी। जाहिर सी बात थी इसकी दोस्त जो इतने इसके पास थी खुश तो इसे होनी ही थी। अम्मा साईं, इसने तेज आवाज में इसे पुकारा, जबकि इस आवाज सुनकर हैरत से गर्दन मोड़कर से दिखने लगी। उसे देखते ही आज़ा की आंखें खुशी से भीगी। वो बिना बताए आया था, सबकी हैरत बजाते। अलमीर अपनी जगह से उठकर वो इसकी तरफ बढ़ी और उसे सीने से लगा लिया। इसे अपने सीने से लगे देख अलमीर ने इसके माथे पर अपने लब रखे और इसे चंद कदम ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। अलमीर छोड़ो, इसने मस्ती गुस्से से कहते हुए इसके शान पर मुक्का मारा, जिस पर हंसते हुए इसने अज़ा को नीचे ताना और बाकी सब समझने लगा। जब नीचे की तरफ आते अजमीर की नज़र इसे पड़ी। अलमीर मेरी जान। उसके बाद सुनकर परीक्षे से गले मिलते अलमीर चुमका और इसे देखते ही इसकी तरफ बढ़ा। अजमीर मेरी जान। एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा वाले अंदाज में मिल रहे थे। इनके ये लोफराना अंदाज से अज़ा को हमेशा चिढ़ थी, जिसकी वजह से ये हरकत वो अज़ा के सामने लाजमी करते। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते थे, लेकिन फिर भी लोग इन्हें आराम से पहचान लेते थे। लेकिन माहिर और साहिर जैसे एक दूसरे की कापी थे, इन्हें सिर्फ घर के ही अफराद पहचान सकते थे कि वो कौन सा साहिर और कौन सा माहिर। सजदे में जाते ही कितने आंसू उसकी आंखों से निकल गए। सर उठाकर इसने अपनी आंखें जोर से मींची, जिसकी वजह आंख में बैठे आंसू गाल पर बह निकले। सलाम फेर के इसने बिना अपने आंसुओं से भीगा चेहरा साफ की दुआ के लिए हाथ उठाए। इसे लगता था कि अगर मिराल इसे मिल गई तो इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा, पर ऐसा नहीं था। जरूरी तो नहीं जैसा हम सोचें वैसा ही हो, और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इसने मिराल को सोचा, इसे चाहा, लेकिन इसके मुकद्दर होना शाह बनने जा रही थी। वो इसे भूलने की कोशिश करने लगी। जितनी कोशिश करता वो इतनी ही शिद्दत से ज्यादा थी। जिंदगी के अजीब दौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। इसे शायद किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने में इतनी तकलीफ कभी ना होती अगर मिराल इसके सामने ना आती, पर वो इसके सामने थी, इसके पास। कैसे बर्दाश्त कर लेता? कैसे इसके इतने पास होने के बावजूद ये दूर रह पाता? ये सब इसके लिए नामुमकिन था। वो रो रो कर अल्लाह से इस लड़की की सारी जिंदगी में शामिल होने की दुआएं कर रहा था। वो दोनों एक ही दोराहे पर खड़े थे, बस फर्क ये था कि रहान अशारी मिराल शाह को पाने की दुआ कर रहा था, मिराल शाह अजमीर को भूलने की दुआएं कर रही थी। शायद यही वजह थी कि मिराल शाह के चाहने पर भी इसे अजमीर ना मिल सका, क्योंकि इसे तो खुद को अपनी दुआ में मांग रहा था, और रहान अशारी की दुआ में मिराल शाह की दुआ से कहीं ज्यादा शिद्दत थी। सब कुछ इसने खुदा के इख्तियार में था, जो तकदीर बदलने पर कादर है, जो उठते हाथों की लाज रख लेता है। तो ये कैसे मुमकिन था कि वह इस शख्स को खाली हाथ लौटा देता, जो कितने सालों से अपनी पाक मोहब्बत को इससे मांग रहा था। गाड़ी हवेली के सामने रुकते ही इसने अपनी नीली आंखें उठाकर हवेली की तरफ देखी। कितने सालों बाद वो यहाँ आया था। दरवाजा खोलकर इसने चेहता और जमीन पर रखा, जबकि इससे करते वक्त भी इसकी नजरें हवेली पर थी। आसपास खड़े मुलाजिम हैरत से इस लड़के को दे रहे थे, जिसकी शक्ल इन्होंने पहली बार देखी थी, लेकिन इसका चेहरा देख कोई भी आराम से बात कह सकता था कोई अजमीर खान का बेटा था, क्योंकि इसके चेहरे का हर नक्श अजमीर खान जैसा ही था। इसने स्किन कलर की हाई नेक के साथ ब्लैक कलर का नेक कोट पहन रखा था, जबकि नीली आंखों पर नजर का चश्मा खूबसूरत फ्रेम की शक्ल में लगा हुआ था।
اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مچھیں تھی جو اس کے سنجیدہ چہرے پہ خوب جچ رہی تھی۔ وہ 22 سال کا تھا، لیکن حالات نے اس وقت سے پہلے بڑا اور سنجیدہ بتا دیا تھا۔ وہ شاید جہاں کبھی نہ آتا اگر نور یہاں نہ ہوتی۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنے گھر جانے کا تھا، مگر نور اور نسیم کی یہاں موجودگی کی وجہ سے اسے خود بھی یہاں آنا پڑا۔ اسفند صاحب چلیں؟ ڈرائیور کی آواز سن کر چونکا اپنا سر ہلاتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ لان والے حصے میں داخل ہوتے ہی کوئی چیز اس کے باری بورڈز کی نیچے آئی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کوئی پیچھے کھڑے ڈرائیور کو پکڑایا، کوٹ اور حیرت سے زمین پر پڑے ڈوریمون کو دیکھنے لگا جس پر دیویدیانی سے پیر رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اٹھانے کے لیے جھکتا کانوں میں پڑتی آئزل کی آواز اسے اپنی جگہ پر ثابت کر چکی تھی۔ یہ میرا ہے۔ اس نے ڈوریمون سے نظر ہٹا کر سامنے کھڑی آئزل کو دیکھا جس نے بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کی کیپری پہنی ہوئی تھی، جبکہ دوپٹہ آدھے سے زیادہ گھاس پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ معصوم گڑیا اس کے سامنے کھڑی اس کی دھڑکنیں رک چکی تھی۔ نور جب بھی اسے بات کرتی تو آئزل کی حالت زیادتی بھی بتاتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کے سامنے آئزل کا ذکر نہ کیا جائے۔ جب جب اس کا ذکر ہوتا تب تک وہ گزرے وقت میں چلا جاتا اور پھر دل چاہتا کہ خود کو ختم کر لے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اسے آئزل کے ہوش میں آنے کی خبر ملتی تھی، جس پر بہت زیادہ حیران ہوا۔ اگر آئزل ہوش میں آ گئی تھی تو سب اس سے اتنی نارملی بات کیوں کر رہے تھے؟ کیا آئزل نے انہیں کچھ نہیں بتایا؟ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ آئزل کو ہوش میں آنا صرف ایک جھوٹ ہے جو اسے بتایا گیا تاکہ اس وجہ سے وہ اس واقعے کے اثر سے نکل آئے۔ پر اپنے سامنے کھڑی آئزل کو دیکھ کر حیرت و یقین سے جیسے اس نے کچھ کہنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، زندہ سلامت صحیح اس کے سامنے کھڑی تھی، پر ایسا کیا ہوا تھا جس نے آئزل کو سچائی نہیں بتائی تھی؟ تم نے میرا ڈوریمون گندا کر دیا۔ اس نے زمین پر پڑا ڈوریمون اٹھا کر دیکھا جس پر اسفند جار کے جوتے کے نشان چھپ چکے تھے۔ آئزل حیرت اور بے یقینی کے باعث اپنے لفظ سیدھا نہیں کر پا رہا۔ اسفند جار؟ پیچھے سے آتی متسم کی آواز پر اس نے اپنی نظریں آئزل سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا جو خوشی و حیرت کے تاثر لیے سے دیکھ رہا تھا۔ میری جان تم کب آئے؟ اس سے گلے ملتے وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اسے ایسا کرتا دیکھ آئزل نے ناک چڑھائی۔ دادا سائیں، آپ ان سے بات مت کریں، انہوں نے میرا ڈوریمون گندا کر دیا۔ کوئی بات نہیں، نیا لا دوں گا، فی الحال اندر جاؤ، نور نے تمہارے لیے نوڈلز بنائے ہیں، تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر اپنے برگر منہ ٹھیک کرتی خوشی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ تم بھی اندر چلو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ نانا جان، آئزل اس طرح بیہیو کیوں کر رہی ہے؟ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے واپس ایسی ہی ہو گئی تھی۔ اس کی صرف عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ اپنے بچپن میں ہی ہے۔ یوں سمجھ لو وہ ایک نئی زندگی گزاری ہے، کیونکہ پرانی ساری باتیں وہ بھول چکی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اسفند اپنے ہونٹ بیچ لی، جبکہ چشمے کے پیچھے چھپی نیلی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کسی کو حقیقت علم نہیں ہو سکا۔ آئزل کی حالت جان کر اس نے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کاش وقت بار آ سکتا، وہ اپنی کی گئی غلطی سدھار سکتا۔ نانا دان اندر چلیں؟ ہاں چلو، بالکل چلو۔ اس سے اپنے ساتھ لیے وہ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ نور دیکھو کون آیا ہے؟ معتصم کی آواز سن کر وہاں بیٹھی نور چونکہ اس کے ساتھ کھڑے اسفند کو دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف بڑھ کر اس کے سینے سے لگایا۔ وہ سچ میں اس کے سامنے کھڑا تھا، کتنے عرصے بعد وہ اسے چھو رہی تھی، اسے محسوس کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر اپنا ممتا بھرا لمس چھوڑ رہی تھی۔ تمہارا چشمہ لگ گیا اسفند، روتے ہوئے ہنس کر بولی۔ لیکن جو بھی تھا، اسے حویلی میں اس کا بیٹا ہی پیارا لگ رہا تھا۔ کتنی دیر بعد وہ اسے سینے سے لگتی رہی۔ اسے نور کے آنسوں سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس نے اسے چپ نہیں کروایا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ لیکن کب تک وہ اس کو رونا برداشت کرتا؟ اب آپ رونا بند کریں ماما، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں نہیں رو رہی۔ اس کے کہنے پر نور نے گھبرا کر جلدی سے اپنی آنکھیں لگیں کہیں وہ سچ میں دوبارہ نہ چلا جائے، جبکہ اس کی حرکت پر اسفند نے مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے ساتھ لگا کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے اور نور کے پیچھے کھڑے باقی افراد سے ملنے لگا۔ تم ایسا کرو، میرے کمرے میں جا کر آرام کرو، تب تک میں تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دیتی ہوں۔ نہیں نانی جان، میں بس ملنے آیا تھا، تھوڑی دیر میں گھر چلا جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر پریشی کے چہرے پر خفگی دھر آئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، شادی ختم ہونے سے پہلے میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گی، اور اپنے کپڑے کو فکر مت کرو۔ اجمیر سے کہہ کر میں تمہاری شادی کے تمام مطابق ساری شاپنگ پہلے ہی کروا چکی ہوں، تاکہ تمہیں آنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ اب تم جا کر بس آرام کرو۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلا کر وہ ان کی کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ دروازے کے ساتھ اپنے چہرہ ٹکا کر کھڑی آئزل اس کے اوجھل ہونے تک اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، تو پھر بھلا یہ باہر سے آئے شخص کیوں سب کا پیار سمٹ رہا تھا؟ ایک نئی فکر تھی جو اس کے ننے ذہن پر سوار ہو چکی تھی، وہ تھی کہ کہیں اس سب سے اسے چھوڑ کر سارا پیار اسفند یار کو ہی نہ دینے لگ جائے۔ پوری حویلی کو پھولوں اور لائٹ سے سجایا گیا تھا، جس کے باعث پوری حویلی میں روشنی بکھر پڑی تھی، کیونکہ آج مند ازمیر اور ہان حرم کی رسمائیاں تھی۔
ازمیر امان کی رسم ایک ساتھ ہونی تھی، اس لیے عالم نے ارحان اور حروں کی رسم بھی ایک ساتھ ہی رکھ دی۔ صبح ہی سے ہی گھر کوئی اپنی تیاری میں مصروف تھا، بس ایک عائشہ ہی تھی جو سارے کام چھوڑ کر کمرے میں دروازہ بند کیے اپنے ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ بجتے فون کی وجہ سے اس نے اپنے آنسوں سے بھیگا چہرہ صاف کیا، فون اٹھا کر دیکھنے جہاں انجانا نمبر سے کال تھی۔ ہیلو، اس نے کال اٹھا کر کہا، جبکہ دوسری طرف اس کی بھیگی آواز سن حمزہ کو جیسے تپ ہی گیا تھا۔ اتنے دیر سے اس نے دیکھنے کی بے چینی تھی اور اب اس کی بھیگی آواز سن کو بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ ڈیجی مر گئی؟ کون ڈیجی؟ ختیجہ؟ کون ختیجہ؟ حیات کی دوست؟ کون حیات؟ اس بارے سے چلا کر پوچھا، کیونکہ جہاں تک اسے پتا تھا نہ تو اس خاندان میں کوئی حیا نامی لڑکی تھی اور نہ ہی اس کی کسی دوست کا نام حیا یا ختیجہ تھا۔ حیا جہاں کی بیوی؟ جہاں کون ہے؟ حیا کی پھپھو کا بیٹا۔ اس کی پاسن کو دعوت ہنسانے لگا۔ تھوڑی بات سمجھ آئی کہ وہ کسی بارے میں بات کر رہی ہے، کوئی ناول پڑھ رہی ہو تم؟ اس کی بات سن کر عائشہ نے اپنا سر ہلایا، لیکن پھر سوچا وہ بھلا اس کے سباب میں ہلتا کیسے دیکھ سکتا ہے، اس لیے ہاں میں جواب دی۔ ہاں جواب دیتے ہی وہ چونکی وہ اتنی دیر سے کسی انجان سے اطمینان سے بات کر رہی تھی۔ آپ ہیں کون؟ اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنسا۔ بہت جلدی یاد نہیں آ گیا میڈم کو؟ میں میر حمزہ باز ہوں، جس سے تم اس دن ملی تھی، جس نے تمہیں ناول سے بڑا باکس بھیجا تھا۔ تو وہ آپ نے بھیجا تھا؟ جی بالکل۔ میں فضول میں خوش فہمیوں کا شکار ہو رہی تھی کہ میرے کسی دیوانے نے مجھے گفٹ بھیجا ہوگا۔ دیوانہ تو میں بھی ہوں تمہارا۔ اس کی بات سن کر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عائشہ نے کال کاٹ دی۔ اس کی بات کو یاد کر کے بس سوچتی رہی، جسے سوچتے ہی دل عجیب سی لہر میں دھڑک رہا تھا۔ بھلا اس نے ایسا کیوں کہا؟ سیڑھی پر بیٹھ کر وہ اپنی ڈول کی پونی باندھ رہی تھی، جب وہاں پر آتے اسون کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے اس نے گڑیا اپنے چہرے کے سامنے رکھ لی تاکہ اسون کو دیکھ نہ پائے۔ کیا تم یہاں بیٹھ سکتے ہو؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں، تم نے میرا ڈوریمون گندا کیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر گڑیا رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں جانتا ہوں، تمہیں تو واپس لا کر نہیں دے سکتا، اس لیے تمہاری یہ لے کے آیا ہوں۔ اسریان کے باسن کے استحاثت گڑیا اپنے چہرے سے اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹرورو دیکھ کر خوشی سے چہک گئی۔ اب میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں بیٹھے۔ سائے پر ہو گئی اس نے اکسی کی جگہ بنائی۔ تمہیں پسند ہے آیا؟ بہت اچھی ہے، آپ کو بہت شکریہ۔ اچھا تمہیں اتنی جلدی تم سے آپ بھی ہو گیا؟ وہ ہلکا سا ایسا۔ میری ماما کہتی ہیں کہ بڑوں کو آپ کہنا چاہیے، لیکن میں آپ انہیں کہتی ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مطلب میں تمہیں اچھا لگا؟ ہاں، جب میرا ڈوریمون خراب گیا تھا تب مجھے اچھے نہیں لگے تھے، پر آپ نے مجھے ڈور لا کر دی، اس لیے اب آپ مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو کیا بلاؤں؟ لالا مت کہے گا، کیونکہ وہ تو میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں۔ تم مجھے کیا بلاؤ گی؟ اس نے ہلکے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ کانوں میں آئزل کی آواز گونجی جس سے وہ اس سے مخاطب کرتی تھی۔ اسفند لالا۔ گہرا سانس لے کے اس نے آئزل کی طرف دیکھا۔ میرا نام اسفند یار ہے، تو مجھے وہی بلا لیا کرو۔ یہ تو بہت بڑا نام ہے، میں اسفند بلا لوں؟ نہیں، تم مجھے اسوی بلا لیا کرو، اسفند نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں اسوی بلا لیا کروں گی۔ اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، جس کی باعث سلکی بالوں کی بندی پونی بھی جھومنے لگی۔ ارحان تم تیار کیوں نہیں ہو؟ مہرین بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر اسے عام ہولی میں لیٹے دیکھتے کہا۔ مجھے نہیں جانا، وہاں جا کر کہتے میں ضروری کام میں پھنس گیا ہوں۔ میں جھوٹ کیوں کہوں گا، ویسے بھی تمہارا مائیو ہے، تمہارا جانا ضروری ہے۔ مام پلیز فورس مت کریں۔ ارحان جب یہ رشتہ اپنا رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اسے نبھاؤ۔ چلو شاباش، اٹھ کر تیار ہو جا، پہلے رسم ہوتی ہی آ جا، مگر چلو تمہارا جانا ضروری ہے بیٹا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر نظر بیٹ پر رکھے اس کی سوٹ پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے غصے سے ہاتھ مار کر سائڈ پر رکھا لیمپ فرش پہ پھینکا۔ اس کی ماں اس کی ہر بات سے واقف تھی، پھر کیوں اسے وہاں لے کے جا رہی تھی جس سے وہ تکلیف دل کو مزید تکلیف دیتی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، اس لیے سب خواتین تیار ہو کر جلدی سے کمرے سے نکلی، البتہ حرم اور منت ابھی تک تیار ہو رہی ان میں مصروف تھی۔ عادل کے بال بنا کر اس نے سکون بھرا سانس لیا، لیکن پھر بھی نظر اس کے چہرے پر جاتے ہی غصہ آنے لگا۔ میک اپ کے نام پر جنت نے اس کی لبوں پر صرف براؤن کلر کی لپسٹک لگائی تھی، وہ بھی 3 بار، لیکن ہر بار عائزل لپسٹک کھا جاتی۔ عائزل تم نے پھر لپسٹک کھا لی؟ نہیں جنت آپی، میں نے خود ہٹائی ہے، وہ چپ چپ مجھے اچھی نہیں لگتی رہی۔ اس نے منہ بگاڑ کر جیسے دیکھا جنت نے گہرا سانس لے رہی۔ عائزل یہ ساری چیزیں کبھی بھی پسند نہیں تھی، اس وقت بھی اس نے پنک اور گرین کلر کے کمبینیشن کا لہنگا پہنا تھا، لیکن اسے پہن کر عائزل کو چلنے میں مسئلہ آنا تھا، کیونکہ اس نے پہلی بار کوئی ایسی چیز پہنی تھی، لیکن تقریب کے حساب سے اس پر یہی ایک سوٹ تھا جو ماہم نے خود ان تینوں کے لیے آرڈر پر بنوایا تھا، اور وہ بھی ایک جیسے۔
इसने खुद भी इस वक्त आइजल जैसे ही पिंक और ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें इस वक्त वो बेहद हसीन लग रही थी। जवियान के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए इससे मिलने के लिए वो दूसरे शहर गया हुआ था और इसकी वापसी कल होनी थी। इसके यहाँ न आने पर पहले तो जन्नत को काफी बुरा लगा, लेकिन फिर खुद ही शुक्र अदा करने लगी, क्योंकि जवियान की नजरें तो इससे जब भी घूरती थी रहती थी जब वो सादगी में इसके सामने होती थी। अब तो फिर वो तैयार खड़ी थी, अब इसकी नजरों से वो कहाँ कहाँ छुपती फिरती। आयसर को बाहर भेज कर वो खुद अपनी तैयारी पर एक नजर डालकर बाहर जाने लगी। जब इसके बाहर जाने से पहले ही सलार कमरे में आया। वो हवेली कब आया इसे कि नहीं पता था, लेकिन यकीनन काफी टाइम पहले ही आया होगा, जब ही तो ये इसके सामने तैयार खड़ा था। लाइट ब्राउन कलर की कमीज शलवार पहने हुए मुस्कुराते हुए इससे सजा हुआ रूप देख रहा था, और सलार की तरफ देखते पर इसे खौफ हो रही थी। बहुत हसीन लग रही हो जन्नत। इसकी बात को नजरअंदाज कर वो जाने लगी, जब वो फिर इसके रास्ते में आ गया। सलार, मेरा रास्ता छोड़ो, इसने गुस्से में कहा, लेकिन सामने वाले को इसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा था जो आज पड़ता। आपका हर रास्ता मुझ तक ही आना है, चाहे जितनी मगरी की कोशिश कर लें, आना को तो आपको मेरी पिनाव में ही है। इसकी बात सुनते ही जन्नत ने जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया, जिसके बाद हाथ में पहनी चूड़ियों ने शोर मचाया। वो गुस्से से इसे देख रही थी, जबकि इसका थप्पड़ खाकर वो दीवाना हंस रहा था। आप जानते हैं जन्नत, जब भी आप मुझे थप्पड़ मारती हैं कसम से बहुत अच्छा लगता है, चाहे किसी भी तरह, कम से कम आप मुझे इसी बहाने छूती तो हैं। इसकी बात सुनकर मजीद तबकी, लेकिन सलार ने कोई जवाब करना बेकार था। मेरा रास्ता छोड़ो सलार, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें। बेहतरी इसी में है जाकर घर वालों से कहें कि आपको डॉक्टर से शादी नहीं करनी। अगर आपने ऐसा नहीं किया जन्नत, तो फिर मैं जो करूंगा वो आप सोच भी नहीं सकती। इसकी जुनूनी अंदाज पर जन्नत ने सर धक्का देकर अपने रास्ते हटाया, भागती हुई कमरे से निकल गई। बड़ी मामा, ये ले फूल जो आपने मंगवाए थे। इसने फूलों की टोकरी माहम की तरफ बढ़ाई। मंद कब से तुम्हें बुला रही है मेरा लाल, जाओ जाकर तुम भी रस्म कर लो। नहीं, मुझे कुछ काम है, पहले वो कर लो। नहीं, पहले रस्म करो। लड़की माना कि तुम्हारी बहनों की शादी है, पर इसका ये मतलब नहीं है थोड़ी है कि काम में ही लगी रहो। इसने मराल की थोड़ी छूते हुए कहा, जिस पर वो हौले से मुस्कुराकर स्टेज की तरफ गई। इसे पता था मंद इसे बुला रही है, लेकिन वो जानबूझकर इसके पास नहीं गई। इतना हौसला इसमें नहीं था कि वो अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ इस तरह आराम से बैठा देख सके। लेकिन ये हौसला इसे खुद में पैदा करना था, क्योंकि इसकी सहेली खुश थी, अजमेर खुश था, और इससे बढ़कर भला इसे और क्या चाहिए था। स्टेज पे 2 स्टेज बनाए गए थे, जिन्हें फूलों से निहायत ही खूबसूरत सजाया गया था। एक स्टेज पर अहान और विडाल बैठे थे, जबकि दूसरे स्टेज पर अजमेर और मंत। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें बुला रही थी? वो बस कुछ काम कर रही थी। तुम बताओ क्या हुआ, क्यों बुला रही थी तुम मुझे? कुछ नहीं हुआ, ये बस तुमने मुझे हल्दी नहीं लगाई ना, इसलिए बुलाया है मैंने तुम्हें। चलो अब जल्दी से तुम भी रस्म करो और मेरा मुंह मीठा करवाओ। हाँ बिल्कुल। आगे की तरफ बिखरे बालों को पीछे करो। मन की करीब बैठ की थोड़ी छेड़छाड़ के बाद उठकर दूसरे स्टेज की तरफ गई, जहाँ बैठी आयशा और आइजल इन दोनों का दिमाग खा रही थी। ये शायद सिर्फ अरहान का क्या हो रहा है। इसकी बात सुनते अरहान ने जल्दी से नजरें उठाई और वहाँ खड़ी मिराल को देखते लबों पर खूबसूरती मुस्कुराहट बिखर गई। वो लगी ही इतनी प्यारी रही थी, ग्रीन और पिंक कलर का लहंगा पहने, बालों को सादगी से खुला छोड़े, और अरहान को दुनिया की सबसे खुशीन लड़की लग रही थी। अभी मैं कह रही थी शादी में तो दूल्हे से पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन हमने तो नहीं लिए। हाँ आइजल, ऐसा होता है, और वैसे हम सारे पैसे शादी वाले दिन ही लेंगे। आइजल के पास भी एक और शरारती नजर से अरहान को दिखने लगी। अरहान भाई, शादी वाले दिन अपनी जेब बारी करके आइएगा, क्योंकि हम आपको इस दिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। मत छोड़ना। मिराल की बात सुनते ही बेसाता इसकी लबों से निकला, लेकिन ये बात का एहसास होते ही इसने नजरों का जाविया बदल दिया। वो सब इसकी बात सुनकर हंस रही थी, जिस पर अरहान ने शुक्र बड़ा सांस लिया। मिराल, मेरा दुपट्टा सेट कर दो, इसकी पिन निकल गई है। पूरी की बात सुनकर मुझे गस्त उठी और करीब खड़ी होकर झुककर इसका दुपट्टा सेट करने लगी। तेज हवा के बायस इसके खुले बाल उड़ते हुए हुरिम के बराबर बैठे अरहान के चेहरे को छू रहे थे, लेकिन अरहान ने इसके बालों को चेहरे से नहीं हटाया, बल्कि वो तो इसके बालों की खुशबू को अपनी सांसों में उतारता महसूस कर रहा था। कमाल है मैं तुम्हारे। शाह सही यहाँ तुम्हारे बराबर बैठे हो और तुम इन्हें नजरअंदाज करके हर किसी पर नजर करम कर रही हो। इसने मन की तरफ देखते हुए सर आभरी जो इससे नजरअंदाज की वहाँ सारे मौजूद सारे लोगों को देखने में मसरूफ थी। तो आप भी देख लें, किसने रोका है? फिर बाद में मेरे देखने में कोई शिकायत मत करना। इसकी बात सुनकर मंत ने लापरवाही कंधे उछाए, जिससे इसे अजमेर की बात से कोई फर्क ही नहीं था। इसकी इजाजत मिलने पर वो खुद भी जानबूझकर अपनी नजर दौड़ाने लगा, और इसकी नजरों का मरकज देख मंत ने गुस्से से इसका चेहरा वापस अपनी जानब किया। क्या हुआ? लोगों को देखने के लिए कहा है, लड़कियों को देखने के लिए नहीं कहा। लड़कियां भी तो लोगों में ही आती है नमंत, तो फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं, बस मुझे देखें।
اور تم باقی سب کو دیکھو. اچھا ٹھیک ہے, میں بھی بس آپ کو دیکھوں گی. اپنی سائڈ تھوڑی سی چینج کر کے وہ ازمیر کی طرف دیکھنے, لیکن اس کی خود پر ٹکی گہری نظریں دیکھ کر وہ شرماتے ہوئے اپنے نظروں کا رخ پھیر گئی, جبکہ اس کا شرماتا روپ ازمیر کے دل سے تار چھیڑ رہا تھا. بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کو اپنی باہوں میں سمٹ لے. اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی نیکسٹ پارٹ کے اندر. تب تک کے لیے انتظار کریں تھوڑا سا. اور یہ ناول کیسا لگ رہا ہے آپ کو, یہ بھی ضرور بتائیں.